آج ہم بات کریں گے اللہ کی صفت العلیم کی اور علم کی حقیقت کی ہم بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے العلیم، مکمل علم رکھنے والا اللہ تعالیٰ، ہر چیز کا ڈیپسٹ مائنیوٹ ڈیٹیل اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، ہر چیز کی، ہر علم مکمل، جس کی میں ابھی مثال دے کر سمجھاؤں گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کیسا علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام میں سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 59 اللہ سے فرماتا ہے وَمَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اور غیب کی جو اندیکھی چیزیں ہیں، جس کا ہمیں پتہ نہیں، جس کا ہمیں علم نہیں، وہ سارا کا سارا علم، اس کی چابی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کوئی اس کو نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو سارا جو بھی چھپا ہوا علم ہے یا جو کچھ بھی ظاہر ہمیں دکھتا ہے، اس سب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جو ہمیں نہیں دکھتا اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ذرے کا علم رکھتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یعنی کہ ایک ایٹم جو ہم ابھی اپنی نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے، ظاہر آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس ایک ایٹم کی ایک حقیقت ہے، اس کی بھی ڈیٹیل ہے، اس کے اندر نیوکلیس ہے، پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹرونز ہیں، تو یہ اس کی حقیقت ہے جو ہم سائنٹیفک ریسرچ کے ذریعے جب ہم اپنے علم میں آگے بڑھا تو انسان نے پایا۔ اللہ تعالیٰ ہر ذرے کا علم رکھتا ہے، ہر ذرے کا ڈیپسٹ نالج اللہ تعالیٰ کو ہے، مکمل نالج۔ اور اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے کہ جو کہ جہل کے بعد نہیں آیا، یعنی کہ پہلے ہم اگنورینس میں ہوتے ہیں، ہم علم سیکھتے ہیں، اللہ کا علم ذاتی ہے، اور ہمیں علم عطا کیا گیا ہے کیونکہ ہم اپنی سراؤنڈنگز کے ذریعے جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ان پہ ہم ریسرچ کر کے، ان پہ ہم سائنٹیفک ہائپوتھیسس بنا کر، ان پر ریسرچ کر کے، آبزرویشن، ایکسپیریمنٹ کر کے ہم ایک کنکلوژن تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ ہمارا سائنٹیفک بیسڈ علم ہے۔ تو علم کی اور کئی بار ہم دیکھتے ہیں ہم اتنی آگے آئے ہیں سائنس کے اندر، اس صدی کے اندر، جو لاسٹ 100 سال میں بہت آگے آئے ہیں سائنس میں، لیکن تب بھی ایک میں مثال پہلے میں دینا چاہوں گا جس سے کہ سمجھ آئے گی بات، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ ذاریات میں سورۃ نمبر 57 آیت نمبر 47 کہ اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور ہم اسے وسعت دینے والے ہیں، اسے پھیلانے والے ہیں۔ دیٹ وی ہیو کریٹڈ دا ہیون ود مائٹ اینڈ وی آر اٹس ایکسپینڈر۔ تو یہ ایکسپینڈنگ یونیورس اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے بنایا ہے، اور یہ جو فیکٹ ہے ہمیں 20ویں صدی تک بھی نہیں پتہ تھی یہ بات۔ پہلے لوگ سوچتے تھے یونیورس اسٹیٹک ہے، رکا ہوا ہے، تھما ہوا ہے، لیکن جو یونیورس ہے یہ ایکسپینڈنگ ہے، یہ پھیل رہا ہے، اور یہ بات اِنَّا لَمُوسِعُونَ قرآن کے اندر موجود ہے 14 سال پہلے۔ تو ایسی بہت ساری سائنٹیفک باتیں قرآن کے اندر موجود ہیں، لیکن جو میں آپ کو علم اللہ کا میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس پر ہم آتے ہیں۔ تو اللہ نے یعنی کہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ہم جو علم دیکھتے ہیں، ہم یہ کائنات کو دیکھ کر، آبزرو کر کے، ہائپوتھیسس بنا کے، ایکسپیریمنٹ کر کے ہم ایک نتائج تک پہنچتے ہیں، اور وہ ہمارے نتیجے صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں، کیونکہ سائنس میں بھی کئی بار یو ٹرن ہوتا ہے، یا بات سائنس کو ہمیں بہتر اور سمجھ میں آتی ہے تو نئی تھیوری بن جاتی ہے، یا اس تھیوری میں کچھ ایڈ آن ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ سائنٹیفک علم ہمارا چلتا ہے، اور سائنس میں کوئی ایک شعبہ نہیں ہے، دیر آر برانچز آف نالج، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، فزیولوجی، میڈیسن، ایسٹرونومی، ہر الگ الگ فیلڈ اور اتنی اسپیشلٹیز ہیں کہ جس کی کوئی لمٹ نہیں، اتنی برانچز ہیں نالج کی۔ جیسے کہ ایون میڈیسن کو آپ لے لیں، اس میں کتنی جو ہے اسپیشلائزیشنز ہیں اور کتنی اس کے اندر برانچز ہیں۔ تو میں ایک ایگزامپل سے اللہ کی جو مائنیوٹ ڈیٹیل اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کا ایک ایگزامپل سمجھاتا ہوں، کہ جیسے کہ ایک انسان ڈاکٹر بنتا ہے، مان لیجیے کارڈیولوجسٹ ہے، ایک ہارٹ کا ڈاکٹر ہے، وہ ساری زندگی پڑھائی کرتا ہے کہ وہ دل کے بارے میں سمجھے اور اس کے امراض کا علاج کر سکے، ہے نا، اس کی ڈیزیز کا علاج کر سکے، ساری زندگی لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ہر چیز کا علاج کر دوں گا یا میں ہر چیز جانتا ہوں۔ ابھی بھی ریسرچ آتی ہے، اور مطلب آگے بڑھتے ہیں، اور بہتر طریقے سے علاج ہم کر پاتے ہیں، اور نئی نئی چیزیں آتی ہیں۔
تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، یہاں تک کہ یعنی کہ جیسے جیسے انسان علم میں آگے بڑھتا ہے تو اس کا سبجیکٹ جو ہے، اس کا موضوع چھوٹا چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ پہلے انسان پورے باڈی کو پڑھتا ہے جنرل، اس کے بعد پھر اس کا سبجیکٹ بڑھ جاتا ہے تو وہ ایک سبجیکٹ پہ فکس ہو جاتا ہے، لائک برین، لائک آئی، آنکھ پر، یا وہ آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے تو آنکھ پڑھتا ہے، دماغ کا اسپیشلسٹ ہے تو دماغ پڑھتا ہے، دل کا اسپیشلسٹ ہے، اور ساری زندگی پھر وہ اسی ایک اس پہ رہتا ہے، اور ایون اور چھوٹا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کا سبجیکٹ، اور چھوٹے سے چھوٹے ہارٹ کے کچھ حصے کا وہ ماہر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اتنا اسپیشلائزیشن، یعنی کہ جو علم ہے اگر ہم مائنیوٹ ڈیٹیل سیکھتے جائیں گے، مطلب ایک چیز کی ہر کچھ آپ نالج آپ گین کرنا چاہیں گے تو آپ کا سبجیکٹ نیرو ہوتا جائے گا، اور آپ کبھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں اس ایک اتنے سی چیز کے بارے میں مکمل علم رکھتا ہوں۔ تو یہ انسان کی اتنی محدود نالج ہے، تو جس کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو العلیم ہے، دی انٹینس فارم ہے عالم کا، تو اللہ کا جو علم ہے وہ بہت ڈیپ ہے، وہ ایک ڈیٹیل کو، ایک چیز کی ڈیٹیل کو اچھے سے جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا سورہ زاریات میں، سورۃ نمبر 51 آیت نمبر 21، اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہاری خود کی ذات کے اندر، اینڈ انٹو یور اون سیلوز ڈو یو ناٹ سی، کیا تم دیکھتے نہیں، یعنی کہ نشانیاں تمہارے خود کے اندر موجود ہیں۔ انسان کی باڈی کی فنکشننگ، اس کی فزیولوجی، اس کی اینیٹمی، کیسے ہمارے مسلز ہیں، کیسی ہماری بونز ہیں، کیسے ہمارا باڈی ورک کر رہی ہے، فزیولوجی کیسے ورک کر رہی ہے، مالیکولر لیول پہ کیا چیزیں چل رہی ہیں، بائیو کیمسٹری ہے، یہ سبجیکٹس ہیں، یہ سارے اتنے سارے سبجیکٹ، اتنے سارے شعبے، اور علم، انسان جب علم بڑھتا ہے ساری زندگی بھی پڑھتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں ایک سبجیکٹ کا پوری طرح سے ماہر ہو چکا ہوں، نہیں ہو سکتا، کیونکہ فردر نالج انسان کی بڑھتی ہے، 100 سال آگے اور نالج بڑھے گی انسان کی انہی سبجیکٹس کے اندر، تو وہ بہت ساری تھیوریز بھی چینج ہو جائیں گی، بہت ساری چیز ایڈ آن ہو جائیں گی، بڑھ جائیں گی اس کے اندر، تو انسان کبھی نہیں کہہ سکتا۔ تو اسی لیے اللہ کی جو صفت ہے العلیم، یہ اس کا مطلب یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے، یہ تفسیر ہے اس کی، کہ اللہ تعالیٰ کتنا علم رکھنے والا ہے ہر چیز کا۔ یہ تو ظاہر جو چیزیں ہمیں دکھ رہی ہیں، جیسے میں نے یونیورس کی بات کری، یونیورس کے بارے میں ہم کتنا ہی علم رکھتے ہیں، اس سارے کائنات کے بارے میں جو کچھ بھی ہے۔ ہم تو ابھی اپنی ارتھ سے نکل کے ہم چاند پہ نہیں جا سکتے، مکمل طور پہ نہیں جا سکتے، دوسرے کسی پلانٹ تک بھی نہیں پہنچے ابھی ہم، اور یہ کائنات اس کی ایک گیلیکسی ہے جس میں کہ ایک گیلیکسی کے اندر اربوں سورج ہیں، ایسی اربوں گیلیکسیز ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور اتنا محدود ہمارا علم ہے، لیکن اس کے بعد بھی ایروگینس ہوتا ہے انسان کو، اور ہمارا علم ایسا ہے آج ہے کل نہیں ہے، ابھی میموری لاس ہو جائے انسان کو، الزائمر ہو جائے، اس کی میموری گئی، اسی طرح سے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں، آپ تمہارا رب بھولتا نہیں، تو اور ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں دوبارہ چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں، تو یہ چیز ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو میں امپورٹنٹ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کہتا ہے وفی انفسکم، تو جب آپ اپنی ذات پہ بھی دیکھیں یا آسمان اور زمین میں دیکھیں تو ان نشانیوں کو آپ اپریشیٹ کریں، تو جو آپ کو ایک اللہ کی گواہی دے اور آپ اس کو اپریشیٹ کریں تو یہ علم آپ کو فائدہ دے گا۔ اگر انسان بوسٹ کرے گا کہ بھائی میں تو اتنا آگے پہنچ چکا ہوں، سائنس میں اتنی نالج ہے اور سب کچھ کر لوں گا میں، تو ایسا کچھ نہیں، جیسے میں نے بتایا کہ علم بہت محدود ہے ہمارا، ایک سبجیکٹ پر بھی انسان پوری طرح سے اس کی نالج نہیں رکھ سکتا ساری زندگی لگانے کے بعد بھی، یہ نہیں کہ کلیم کوئی دعویٰ کر سکتا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں اس کے بارے میں، اس سبجیکٹ کے بارے میں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، بہت اہم بات ہے۔ تو اسی لیے میں کہا تو علم، وہ علم فائدہ ہے کہ آپ اپریشیٹ کریں اللہ تعالیٰ کی توحید کو، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس آسمان اور زمین کو بتایا، دیٹ یو اپریشیٹ دا ڈیوائن، دا ورک آف اللہ in earth, in yourself and in the heavens, in the universe. So that is very important. That's why Allah says in the Quran, اللہ نے فرمایا اس لیے قرآن کے اندر سورہ غافر میں، سورۃ نمبر 40، اللہ نے فرمایا آیت نمبر 57 میں، 57 میں، کہ اللہ نے فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے کہا بے شک آسمان اور مطلب زمین کی جو خلقت ہے وہ انسان کی خلقت سے بڑی شے ہے، یعنی the creation of the heavens and the earth is of a greater concern, of a greater matter than the creation of mankind. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر سے انسانیت علم نہیں رکھتی، most of men do not know.
سو یہ کہ آسمان اور زمین کی خلقت ایک اور بڑی شے ہے انسان کی خلقت سے. تو انسان، ہمارا علم بہت محدود ہے، تو اللہ تعالیٰ العلیم ہے، ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا ہے اس کے ورک کو، اور ہمیں اس سے علم مانگنا ہے کہ اے اللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا، ہمیں وہ نفع پہنچانے والا علم دے. رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں آگے بڑھا. تو یہ ضروری ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز روحانی علم انسان حاصل کرے، اسپریچول نالج. کیسے اللہ کی حقیقت کیا ہے، اس نے کوئی پیغام بھیجا ہے اس کے بارے میں جانیں، کیسے اس اللہ تک پہنچنا ہے، کیسے کون سا راستہ صحیح ہے اس تک پہنچنے کا، کیسے اس کی عبادت کرنی ہے، کیسے اس کو پہچاننا ہے، کیسے اس کو جاننا ہے. اس ساری کی ساری چیزیں ہمیں پڑھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. امید ہے بات سمجھ میں آئے گی. وما علینا الا البلاغ المبین.